منحرف اراکین کہیں گے انہیں، یہ جو نام میں لینے جا رہا ہوں، یا پھر آستین کے سامنے ہے جو مفادات کی سیاست ہے، یا پھر یہ وہی سیاست ہے جو اپنے پیٹ اپنی جیب کی سیاست ہے۔ مبارک زیب صاحب کے بارے میں تو یہ اطلاع ہے کہ ان کی صحیح کر کے لترول بھی کی ہے حلقے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آپ کو آج کے ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین کہیں گے انہیں، یہ جو نام میں لینے جا رہا ہوں، یا پھر آستین کے سانپ کہیں گے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور میں آج کا ولاگ جو کر رہا ہوں اس میں دو نام ایسے ہیں جن کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور آج جب یہ دو نام میرے سامنے آئے ان 4 منحرف اراکین میں سے جو اس وقت حکومت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں، حکومتی بینچز میں شامل ہو گئے ہیں، باقی سب کی تو سمجھ آتی تھی، لیکن ان دو کی شمولیت نے پاکستان تحریک انصاف کے کیا مستقبل کا تعین کر دیا ہے، یا پھر یہ وہی سیاست ہے جس کے سینے میں دل نہیں ہے، یا پھر یہ وہی سیاست ہے جو مفادات کی سیاست ہے، یا پھر یہ وہی سیاست ہے جو اپنے پیٹ اپنی جیب کی سیاست ہے، یا پھر یہ وہ سیاست ہے جو نظریہ ضرورت کی سیاست ہے، یا پھر یہ وہ سیاست ہے جو آپ کے والد صاحب نے کسی اور انداز میں کی تھی، آپ کے شہید بھائی نے کسی اور انداز میں کی تھی، اور اب آپ اس کو کسی اور انداز میں دونوں لے کر چل رہے ہیں۔ جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں جناب ظہور قریشی اور اورنگزیب کھچی صاحب کی، اور اس سے پہلے اگر دیکھیں تو عثمان علی اور مبارک زیب، یہ 4 نام ہیں ٹوٹل۔ اور اورنگزیب کھچی NA 165 وہاڑی سے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے MNA بنے تھے، اور جو ہے MNA عثمان علی 2024 کے عام انتخابات میں NA 142 ساہیوال 2 سے PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر، پھر تیسرے جو ہیں وہ ظہور قریشی PTI کے امیدوار کے طور پر حلقہ NA 152 خانیوال 2، اور پھر چوتھے جو ہیں وہ مبارک زیب خان NA 8 باجوڑ سے۔ میں نے باقی سب کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، میں جو مبارک زیب صاحب ہیں ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنا ایک شعر پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہا ہوں، جن کی سیاست کے حوالے سے، جن کی سیاسی مشکلات کے حوالے سے میرا گزشتہ ویلاگ ایک آئی اوپنر ہے۔ جو دوست مجھے آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، یا جو دوست اس ویلاگ کو سن رہے ہیں اور انہوں نے وہ نہیں سنا، وہ لازمی سنیں۔ اور وہ شعر ہے کہ میں آستین پہ حیران ہو رہا تھا بھی کہ ایک سانپ گریبان سے نکل آیا۔ تو یہ وہ سانپ ہیں جو خان صاحب کے گریبان سے نکل رہے ہیں۔ خیر، مبارک زیب صاحب کے بارے میں تو یہ اطلاع ہے کہ ان کی صحیح کر کے لترول بھی کی ہے حلقے کے عوام نے، کیونکہ ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے متحرک کارکن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی موہ لینے والی، یعنی دل موہ لینے والی شخصیت تھی ان کے بھائی۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری ان سے کچھ کوریجز کے دوران ملاقات بھی رہی ہے، اس لیے میں زیادہ بات مبارک زیب کی سیاست پہ کروں گا۔ آخر کیا ایسی ضرورت پڑی، آخر کیا ایسا واقعہ ہوا کہ انہیں نظریہ ضرورت کو استعمال کرنا پڑ گیا، اور پھر کیا وہ نظریہ ضرورت انہوں نے یہ سوچ کر استعمال کیا کہ وہ ان کی سیاست کو آگے بھی لے کر چلے گا، اور ایک شہید کی فیملی ممبر ہیں، وہ ایک بھائی ان کا شہید ہوا ہے، اور نظریاتی کارکن تھا ان کا بھائی، اور ان کی جو فیملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک نظریاتی سیاسی کارکن کی، شہید کارکن کی فیملی سمجھی جاتی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے 1977 سے لے کر ضیاء کی آمریت کا وہ پورا 10 سالہ ٹینیور، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان تھے انہیں کس طرح ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، کس طرح جیلوں میں قید کیا جاتا تھا، اور کس طرح اس میں بے شمار صحافیوں کو، بے شمار سماجی کارکنان کو، بے شمار شعراء کو بشمول فیض، فراز، اور مطلب اگر دیکھا جائے تو آج کے بھی بڑے بڑے نام شامل ہیں اس میں۔ تو اس میں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کارکنان کے گھر والوں نے، یا اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے سودے کیے لیکن بہت کم حد میں، لیکن جو مین لیڈرشپ تھی جس کو ہم دیکھیں تو بیگم نصرت بھٹو مرحومہ نے چلایا،
اور پھر اس کے بعد پھر بی بی شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو لے کر اس لیگیسی کو آگے بڑھی، اور آج پھر وہ ایک خاندان کے اندر اور ایک پوری لیگیسی کے طور پر، اور پھر میں تو مانتا ہوں اس بات کو، کوئی مانے یا نہ مانے، آصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کو، انہوں نے کس طرح اپنے خاندان کو یکجا رکھا اور پارٹی کو ٹوٹنے سے بچایا، اور پھر پاکستان کھپے کا جو نعرہ لگایا وہ بھی بالکل درست ثابت ہوا۔ اب بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی، اور میں نے گزشتہ ولاگ میں عمران خان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے، اس کی پسندیدگی ناپسندیدگی کے حوالے سے پہلا جو پوائنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ عوام میں مقبولیت آئے روز بڑھ رہی ہے، اور مبارک زیب صاحب کی جو لترول ہوئی ہے وہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ لترول آگے بھی بڑھے گی، اور جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہوگا، اس کا حال یہ عوام یہی اسی طرح کریں گے، یہ ان کے ووٹر اور سپورٹر اس طرح کریں گے، کیونکہ میں ان لوگوں کی سائیکی کو سمجھتا ہوں، میں ان کے مائنڈ کو پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اب ایک واقعہ ان سے ہو گیا، یہ لوگ میچور تھے، اب سیاسی طور پر انہوں نے مار کھا لی ہے، اور جب کوئی فیلئر سے نکلتا ہے تو وہ پھر سکسیس کی طرف ہی جاتا ہے۔ فیلئر بہت ضروری ہوتا ہے سکسیس کے لیے، میچیورٹی کے لیے، اور یہ لوگ اب میچیور ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پہ جو بھی کرتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں، لیکن اپنی لیڈرشپ کو لے کے، اپنے ووٹ کو لے کے، اپنے پارٹی چیئرمین کو لے کے یہ لوگ اب بہت سیریس ہیں، اور اس بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں بشرا بی بی کی رہائی پہ ان لوگوں کا جو رد عمل سامنے آیا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ۔ اور مبارک زیب صاحب کا کے پی کے سے حکومتی بینچوں میں شامل ہونا، اس کی ٹائمنگ چیک کریں، یہ ٹائمنگ اس وقت سامنے آ رہی ہے جب بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں اور کے پی کے میں بیٹھی ہوئی ہیں، پشاور میں۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہ دیکھیں کہ جو ترپ کے پتے چلتے ہیں، جو ترپ کی چال چلتے ہیں، جو ہاتھی پیادے سوار رانی بادشاہ جن کا ہے، وہ کس طرح اپنا پتہ چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے اور ان کی سٹرگل کو دیکھا جائے، یا اس وقت جو معاملات ہیں وہ سب اپنی جگہ، عوام میں بہت تیزی سے پریویل کر رہی ہے، اور وہ لوگ جو مبارک زیب کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا ہے، باقیوں کا بھی آپ دیکھیں گے۔ اگر میں پولیٹیشین ہوتا تو میں ایسے وقت میں خاموشی اختیار کرتا، کوئی اور کام کرتا خاموشی کے ساتھ۔ اگر میں بول نہیں سکتا تھا، اگر میں لڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ملک میرا ہے، سیاست اور باقی چیزیں بعد میں ہیں، میرا ملک پہلے ہے، ملک ہوگا تو پھر اس کے بعد سب کچھ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد ہے ہم لگاتے ہیں، لیکن قوت اخوت عوام، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کرسٹل رکھتے ہیں۔ جب آپ اس سطح پہ آتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات بھی آپ کی مدد کرتی ہے، لیکن یہ جو فصلی بٹیرے ہیں ان کا حشر میں بہت برا ہوتا دیکھ رہا ہوں میں، ان کو اتنا کوئی آسانی سے ان کا چھٹکارا نہیں دیکھ رہا۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔